ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ہم سبھی جانتے ہیں بارہا ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور حشر کے ساتھ یعنی ہماری زندگی کے مقاصد میں سب سے اہم اور عظیم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادات میں سب سے عظیم عبادت نماز ہے جو اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے شہادتین کے بعد پہلا رکن ہے یعنی اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد یہ پہلا رکن ہے اسلام کا۔ ابھی ہم نے نماز میں امام سے ایک آیت سنی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر انبیاء کرام کے مشن میں سب سے اہم مشن تھا نماز قائم کرنا، نماز کی ادائیگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس طرح بنا دے کہ میں نماز کا قائم کرنے والا بنوں، مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا مجھے بنا۔ اور قرآن میں بار بار یہ لفظ اقیم الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے والا۔ تو جمعے کو بھی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والے ہو گئے، لیکن پنج وقتہ نماز کی پابندی کرنے والا اپنے ارکان اور شروط کے ساتھ وہ نماز کو قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، میری ذریت کو بھی۔ اہم چیز یہ ہے کہ انسان ایک مومن بندہ جب سمجھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے واجبات میں ہے، ہماری دینی زندگی کی اہم ضرورت ہے، تو خود بھی نبھاتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی اسی پہ تربیت دیتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں عموماً انسان خود تو نمازی کسی نہ کسی حد تک نظر آنے لگتا ہے یا کافی حد تک ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی فکر اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی ہونا چاہیے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسجد میں، دیکھیے اکثر ہم میں سے لوگ جو ہے وہ اکثر عمر دراز لوگ ہیں، نوجوانوں کی تعداد بہت تھوڑی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اہتمام نہیں کیا۔ ہمیں خود کو نماز کا جتنا شوق ہے اور جتنی اہمیت ہمیں معلوم ہے، وہ نئی ذوق و شوق اپنے بچوں میں بھی پیدا کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور نماز کے تعلق سے بہت سارے اس کے فضائل ہیں، بہت سارے اس کے برکات ہیں، وہ اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دیکھیے نماز کی اہمیت ہی کے پیش نظر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جن چند کلمات کو ان کی ماں کی گود میں بولنے کی توفیق دی، معجزہ ثابت ہوا، اسی میں سے ہے کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ معلوم ہو رہی ہے۔ ابھی یعنی ماں کی گود میں ہے، تو جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے گھر قوم میں آئے تو لوگ طعنہ دینے لگے کہ یہ لوگوں بغیر شادی کے بچے لے کے آئے۔ تو اب جواب کیا دیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی زبان سے بلوایا تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ معجزہ ہے جسے بچہ اس بغیر ابھی اس وقت میں پہنچے ہوئی ہے جس میں بولتے عام طور سے بولنے لگا ہے۔ اسی طرح سے مریم کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر یہ بچہ دے دیا، اس لیے ان
ان کی عزت اور عفت اور عصمت پہ تم لوگ مت بات کرو۔ اس نے فوراً بولنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ جو مستقبل میں ہونے والا تھا اس سب کی مختصر وہ سارے پروگرام اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی دی یہ بتا دی۔ ابھی قرآن ابھی کتابوں کو انجیل نہیں ملی لیکن ملنے والی تھی، تو ابھی کہا وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی نبی نہیں لیکن نبوت ملنے والی ہے۔ اس طرح ہر گفتگو ہر بات جو ان کی زبان سے نکلی وہ مستقبل کی تھی، لیکن ابھی بچہ جو ہے وہ شیر کھا رہا ہے، اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ بول رہا ہے، تو اسی میں سے کہا کہ وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی حکم دیا ہے کہ میں نماز کا پابندی کروں اور زکوٰۃ کی پابندی۔ اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی مومن کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن آپ نے بھی چند احادیث میں اس کی اہمیت پر جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک حدیث میں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، کہا تمہاری دنیا سے تین چیزیں میرے نزدیک محبوب ہیں، انہی تینوں میں سے آپ نے فرمایا الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ، کا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں میں ٹھنڈک میری نماز میں بنائی گئی۔ یعنی جب کبھی انسان کو بے چینی کا احساس ہو، جب کبھی ٹینشن میں آ جائے تو کیا کرے، نماز پڑھنا شروع کر دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ملے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا ہے بعض روایتوں میں وَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ بَادَرَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب کوئی مشکل کام پیش آتا تھا جس سے فکر ہو جاتی تھی تو کہتے نماز کی طرف سبقت کر ارحنا یا بلال، کہتے تھے بلال ذرا نماز کے لیے تیاری کرو، نماز سے سکون ملتا ہے۔ اور نماز صرف سکون ہی نہیں بلکہ ایک پاکیزہ زندگی کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اس لیے ہر قسم کی بے حیائی اور برائیوں سے بھی نماز روکتی ہے، جیسے کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ بلا شبہ یہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اور اس تفصیل میں اگر جاؤں تو اور ٹائم لگے، لیکن میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری فضائل اور یہ ساری اہمیت کا اندازہ ایک انسان کو، مومن کو، نمازی کو اس وقت زیادہ ملتا ہے جب وہ نماز کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے ہماری، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ اس لیے اس عبادت کی اتنی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف دیا ہے نمازی کو کہ آ کے ہم سے بات کر لوں۔ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اور اللہ پوری توجہ کے ساتھ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ بھی جیسے اس کو لائق ہے۔ انسانی گفتگو پر تصور نہیں کیجیے، لیکن یہ اللہ کی سے ہم کلامی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جیسے اس کو لائق ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، یہ نماز جس کو تو پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی، یعنی وہ جو کہتا ہے میں اس کے جواب میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور یہاں صلاۃ سے مراد
سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، کیونکہ وہیں سے نماز شروع ہوتی ہے اور وہ نماز کا رکن اعظم ہے۔ اسی لیے فرض ہے ہمارے اپنے یعنی فقہ اور ہمارے اپنے سلف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نماز میں قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کم سے کم فرائض میں 17 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اس سورہ فاتحہ کو، اگر ہم موقع میں تو اور سنن اور نوافل اور وتر کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے اس سورت کی بہت بڑی عظیم اہمیت ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم قیام میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں جا کے کیا پڑھتے ہیں، سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، سجدوں کے درمیان کیا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نماز کی لذت اسی کو ملتی ہے جب وہ نماز کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہے۔ اور اگر ہم منتر کی طرح پڑھنے چلے جاتے ہیں، نہیں جانتے ہم نے کیا کہا، اب کیا اللہ سے مانگا، کیا طلب کیا، تو اتنی لذت نہیں ملتی۔ کھڑے ہونے کا وقار کے ساتھ، اس میں بھی بڑی عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یہ افعال کہلاتے ہیں، نماز کے افعال اور حرکات ہیں۔ یہ بذات خود بھی ایک بہت بڑی عبادت کا منظر ہے، لیکن جب ہم اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں تو ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اس کی دوسرا کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ، میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بسم اللہ کے بعد اعوذ باللہ کے بعد جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یعنی اپنے فرشتوں سے ملائے اعلیٰ میں اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کھڑا ہے میری عبادت کے لیے، جو اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے، اور میری تعریف کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کہنا، یہ بہت عظیم ثواب کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، یہ الحمدللہ اگر سمجھ کے پڑھو اور عبادت کے تعبد کے تصور کے ساتھ، شعور کے ساتھ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا وزنی ہے کہ عمل کا جو ترازو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یعنی ساری تعریفات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کسی چیز میں بھی نظر گئی آپ کی اپنی زندگی کے اسباب اور وسائل پر تو بولو الحمدللہ۔ گھر پسند آئے الحمدللہ، ماشاءاللہ، بچے نظر آئے، کاروبار نظر آ رہا ہے، تندرستی، صحت جو بھی ہے سب میں الحمدللہ۔ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ کو جاتا ہے، اس کی توفیق سے۔ اس لیے جب الحمدللہ، کیوں نماز میں پہلا جملہ جو ہے بعد تسبیحات وغیرہ کے بعد تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے توفیق دیا کہ اپنے سامنے کھڑے ہونا، اپنے سامنے کھڑے ہونے کو ہم تعریف اس پر ہے کہ میں طہارت کے ساتھ، مکمل طہارت کے ساتھ تیری تعظیم میں، تیری عبادت میں، تیری بندگی میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر کے تیری تعریف کر رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب اس شعور کے ساتھ ہم الحمدللہ کہیں گے اور عبادت بجا لاتے ہوئے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ اس لیے خوشی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میری تعریف کرنا، میری حمد بیان کرنا ہے، اور صرف الحمدللہ رب العالمین صفت کے ساتھ، ربوبیت کی صفت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اللہ تیری تعریف ہے جو تو رب العالمین ہے، صرف میرا رب نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ توحید ربوبیت سے، توحید ربوبیت سے جس کا اقرار کسی حد تک
مکمل نہیں، کسی حد تک کفار بھی کرتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کہیں گے اللہ ہے۔ تو پھر غیر اللہ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ عقل میں فضول ہے، عقل میں کمی ہے، سمجھ میں نقص ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جب پوچھو تم کو کس نے پیدا کرنے کا، اللہ نے کہا، زمین کس نے بنایا، اللہ نے بنائی، تو پھر اللہ کی عبادت کرو، پتھر کی عبادت کرتے ہو، جانور کی عبادت کیوں کرتے ہو، ادھر ادھر سے کیوں مانگتے ہو، اللہ کی عبادت۔ تو بندے مومن کہتے ہیں اللہ تو ساری کائنات کا رب ہے، میرا ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا رب ہے، سارے عالم کا رب ہے۔ اور جب کہتا الرحمن، تفسیر میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، کتنی دیر تک درس ہوتا ہے؟ آدھی آج کا تم آدھی کا، ہاں؟ تو بہرحال جب کہتا الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ رحمان یعنی بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا، بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا، اور رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے اور رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ بعض لوگوں نے بات مفسرین نے کہا کہ دنیا میں اس کی جو صفت رحمت ہے وہ سب کو شامل ہے، اس میں مومن کافر مسلم اس کی عبادت بندگی کرنے والا نہیں بندگی کرنے والا سب کو اس کی رحمت شامل ہے۔ قرآن میں اس کی رحمت سب کو شامل ہے، تو جب سب کو شامل ہے تو وہ رحمان ہے، اس کی اطاعت کرنے والے کو بھی وہ روزی دیتا ہے، اور جو اس کی اطاعت نہیں کرتا اس کو بھی روزی، تو اس کی رحمت ہی تو اس کو صحت تندرستی دنیاوی اعتبار سے سب کے لیے شامل ہے، سب کو شامل ہے، اس لیے وہ رحمان ہے۔ رحیم ہے یہ آخرت کے اعتبار سے اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہو، اس سے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو جب بندہ ان دونوں صفات کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، تو کہتا اثنا علی عبدی، تو اپنے فرشتوں سے کہتا دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان، یعنی میری خوبیاں بیان کر رہا ہے، میری صفات کا ذکر کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اب جانتے ہیں ہم جب کسی مصیبت میں ہوتے ہیں، جب کوئی کمی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ جب وہ چلی گئی مصیبت یا جب ہے تو بھی اللہ کی رحمت میں ہم ہر وقت اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ کسی عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، حدیث میں آتا ہے کہ عجیب ہے مومن کا معاملہ، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ ان اصابت سرا فشکر فکان خیرا، اگر خوشی کے مواقع آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا تو بھی خیر رہا، کیونکہ شکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرنے سے دیتا ہے، برکتوں سے دیتا ہے۔ کوئی اصابت ضرا فصبر، اور اگر مصیبت آئی تو صبر کیا، اللہ کے لیے صبر کیا، فکان خیرا، تو بھی خیر ہی رہا۔ بیمار ہوا تو گناہ کا کفارہ بن گیا تو خیر نہیں رہا، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا تو کسی گناہ کا کفارہ بن گیا تو خیر نہیں ہوا، خیر ہوا۔ اس لیے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اور جب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کسی بھی طرح سے تو بھی خیر رہا۔ آپ نے اپنی صحت اور تندرستی کا شکر ادا کیا تو صحت اور تندرستی میں اور برکت آ گئی تو خیر رہا۔ اپنے مال کا اولاد کا شکر ادا کیا اس میں اور اضافہ ہو گیا اور برکت آئی تو خیر رہا، تو ہر حال میں خیر رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے۔ اس میں جیسے میں نے کہا کہ الحمدللہ کہنا جو ہے میزان عمل کو بنتا ہے، اور اگر دو کلمے ملا کے کہہ دو الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تبلغان ما بین السماء والارض،
یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو وسعت ہے جس کو کوئی جانتے نہیں، اربوں سال کی روشنی اگر اپنی رفتار سے چلے تو بھی اس وسعت کو نہیں مگر سمجھ اس کی کیا بڑی موت سکتی ہے۔ لیکن بندے مومن کا دو کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اس وسعت کو بھر دیتا ہے۔ لیکن جب شعور کے ساتھ، بندگی کے احساس کے ساتھ، عبادت کے احساس کے ساتھ کہتا ہے تب، اس لیے جب بھی کہو کوئی چیز کو مطلب اور معنی ذہن میں رکھ کر کے کہنا چاہیے۔ تو جب یہاں تک پہنچا تو کہا اثنا علی عبدی، اور اس کے بعد مالک یوم الدین، تیسری آیت کا پڑھا مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور پڑھائی کری، کیونکہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جہاں کسی کی ملکیت نہیں چلے گی۔ دنیا میں تو سب کی ملکیت چلتی ہے، بات کہ اپنے گھر میں حکومت کی، اپنی پبلک پر، اسی طرح سے اور جگہوں پر سب کی حکومتیں ہیں الگ الگ، سب مالک ہیں اپنی اپنی جگہ پر، ہم بھی مالک ہیں، آپ بھی مالک ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ایک ہی مالک ہے، وہ ہے اللہ کی ذات سے۔ اس لیے بندہ کہتا ہے اللہ ہم ابھی سے اعتراف کر رہے ہیں کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس لیے ہم کسی کے پاس نہیں آئیں گے شمائش کرنے کے لیے، کسی کے کچھ نہیں کہیں گے، اور نہ کوئی ہمیں کچھ دے پائے گا، اگر گئے بھی تو کچھ دے نہیں پائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن تو ہی مالک ہوگا، یعنی میں ابھی سے اعتراف کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن کا مالک تو ہے، اس لیے آج دنیا میں بھی تو ہی مالک ہے میرا، اور قیامت میں بھی تو ہی مالک ہوگا۔ اس لیے یہ بندگی کا بہت عظیم اعتراف ہے، عبادت کا بہت عظیم اعتراف ہے کہ بندہ اس دنیا میں سب کچھ اللہ کو اپنی ساری چیزوں کا ملکیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سونپ رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری سلطنت اور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی مالک تو وہی ہے جس وقت چاہتا ہے کسی سے اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی چاہو منصب، جو چاہے جس وقت جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو مالک الملک، سلطنت کا مالک وہی ہے، ساری سلطنت کا مالک، اور جس کو چاہتا ہے اسی میں سے کچھ دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے دینے کے بعد چھین بھی لیتا ہے۔ کتنی سلطنتیں آئی دنیا میں، آئی اور گئی اور آتی اور جاتی رہیں گی، کوئی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، نہ ہمیشہ کے لیے کوئی سلطنت دنیا میں قائم ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آتا اور جاتا رہے گا، عزت اسی کے ہاتھ میں، ذلت اسی کے ہاتھ میں۔ یہ نکل خیر، تیرے ہی ہاتھ میں اللہ کی صفت ہے، جیسے اس کو رائے تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، خیر کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہی بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ نے میری بزرگی، بڑائی اور میری عظمت کا اعتراف کیا ہے، اور یہ اعتراف بھی بندگی ہے، یہ بھی بندگی ہے، بندگی کی روح ہے کہ ہم کسی کو بھی اللہ سے بڑا نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، مجھ سے بھی بڑا، میرے ماں باپ سے بڑا، میرے حاکم سے بڑا، میری جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں سب سے بڑا، دنیا اور آخرت سب میں بڑا سب سے اللہ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہیں تک ہم آج درس دیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ کہتا ہے اللہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد میں
اب اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ ہم کھڑے ہیں نماز کے لیے، نماز کے علاوہ بھی جو بھی عبادت ہے ہماری زندگی میں سب کچھ تیرے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور ہم جب استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں تو صرف تجھی سے، کسی اور سے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عبودیت کا اعلیٰ مقام۔ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں ان سب کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا سارا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کی روح ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے جب بندہ اس آیت پہ پہنچتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ بندے نے اپنی عبودیت کا اعتراف کیا کہ میں بندہ ہوں اور بندگی کر رہا ہوں، اور بندگی خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی توحید کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے جس پر دنیا قائم ہے۔ اس لیے جب تک اس روئے زمین پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، ماننے والے جب تک اس روئے زمین پر باقی رہیں گے قیامت نہیں ہوگی، اور جس دن اس دنیا سے سارے موحد چلے جائیں گے پھر دنیا کی ضرورت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کر دے گا۔ اس لیے یہ دنیا موحدین سے باقی ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، توحید کی بڑی عظمت ہے کہ یہ دنیا توحید سے قائم ہے اور موحدین کے لیے قائم ہے۔ جس دن موحدین کے اس دن دنیا کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب یہ بندہ یہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ یہی تو میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک تعلق ہے، اور جس کا بندے نے اعتراف کیا ہے یہاں پہنچ کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز حاضر ہے جس کا وہ سوال ہے۔ یہاں پر اس آیت میں غور کرو کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ ہماری کوئی درگاہ نہیں، ہماری کوئی خانقاہ نہیں، ہماری کوئی اور، ہمارا کوئی اور مرجع اور ریفرنس نہیں، ہمارا کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی وہ نہیں ہے کہ جس سے ہم جا کر کے اپنی ضرورت اس سے کہیں کہ مجھے اولاد دے دو، مجھے مال دے دو، مجھے تندرستی دے دو، مجھے یہ دے دو، وہ دے دو، مجھے جنت دے دو۔ یہ سب کوئی چیز نہ دنیا کی کسی سے مانگتے ہیں، نہ آخرت کی کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں، ہم تو تیرے سامنے کھڑے ہیں اللہ اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوا اور کہا عبدی ما سأل، اب میرے بندے کے لیے وہ چیز حاضر ہے جس کا وہ سوال کرے گا۔ اب ہم سوال کیا کریں گے کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موحدین کی صف میں اللہ تعالیٰ باقی رکھے دنیا میں رکھ کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی عظمت ہمارے دلوں میں باقی رکھے، اور ہمیں اپنی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ذوق و شوق پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح ہم خود جس طرح اس کی جیسی بھی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت پر مائل کر سکیں، ان کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی ترغیب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جیسی بھی قبول فرمائے اور ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔